الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وسیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم۔ ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حمد و صلات کے بعد سامعین محترم، عزیزوں کا دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی عنایت اور معتبر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: اے محبوب، آپ فرما دیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ مسلمان کا ایمان جن چیزوں پر مشتمل ہے ان میں اول درجہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے جن چیزوں کو نسبت حاصل ہے ان چیزوں کی محبت بھی شامل ہے۔ آقا علیہ السلام کی جو حدیث مبارکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سماعت فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: لا یؤمن احد حتی اکون احب الیہ من ولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی جان، مال اور تمام لوگوں سے زیادہ اسے عزیز نہ ہو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی ہے کہ جو انسان کو مکمل مومن بناتی ہے۔ کسی نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا: حضور ای العمل خیر، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اور سب سے بہتر عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے نفرت کرنا یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور کسی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ آقا علیہ السلام نے ایمان کو مکمل کرنے کے 4 طریقے بیان فرمائے، 4 نشانیاں بیان فرمائی۔ نمبر 1 بیان فرمایا: من احب للہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی۔ نمبر 2 ومن ابغض للہ، جس نے اگر کسی سے نفرت کی تو اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت کی۔ ومن اعطى للہ، جس نے اگر کسی کو عطا کیا، کوئی چیز دی تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عطا کی۔ ومنع للہ، نمبر 4 جس سے کوئی چیز روکی، جس کو دینے سے منع کر دیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے منع کیا۔ جب انسان ان 4 چیزوں پر عمل کرتا ہے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: فقد استکمل الایمان، اس بندے نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو یہ 4 چیزیں دین اسلام کی بنیاد ہیں۔
کہ جو بھی آپ ایمان لائیں، کسی سے محبت کریں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، کسی سے نفرت کریں اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ دین اسلام میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، قربانیوں والا مہینہ ہے، جس میں پہلے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، پھر نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام بچانے کے لیے اپنی قربانی پیش کی۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فضائل، قربان جائیں ایسے نواسوں پر جن کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گود میں بیٹھ کر ارشاد فرمایا۔ کبھی امام حسن کو گود میں بٹھا کر انہیں دیکھ رہے ہیں، کبھی سامنے بیٹھے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، کبھی امام حسن کو چومتے ہیں، کبھی لوگوں کو دیکھ کر فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا سید ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، ان قریب یقیناً مسلمان کے 2 گروہ میں صلح کروائے گا۔ یہ وہ میرا بیٹا ہے، سردار ہے، مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کروائے گا، یعنی خون خرابے سے بچائے گا، آمنے سامنے جنگ چھڑ جانے کی نوبت ہوگی، لیکن یہ میرا بیٹا سردار ہے، سید ہے، عقل مند ہے، فہم و فراست والا ہے کہ مسلمان کے 2 گروہوں کو لڑنے نہیں دے گا، بلکہ مسلمانوں کے دونوں گروہوں میں صلح کروا دے گا۔ امام حسن کی نسبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام حسین کی نسبت اور حسنین کریمین دونوں بھائیوں کی نسبت ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ قربان جائیں نبی کریم کے نواسوں پر، فرماتے ہیں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے مالک ہیں امام حسن اور امام حسین۔ حسین منی و انا من الحسین میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ فمن احبا حسینا، جس نے حسین سے محبت کی، فحبی، اور اس نے مجھ سے محبت کی۔ فمن ابغض حسینا، جس نے حسین سے نفرت کی، فمن ابغضنی، تحقیق اس نے مجھ سے نفرت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہے، بتا رہے ہیں اپنی امت کو کہ امام حسن اور امام حسین کی کتنی شان ہے، امام حسن اور امام حسین کا کتنا مقام ہے۔ آقا علیہ السلام جن کے بارے میں بیان فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا سید ہے، اور بڑے ہو کر امام حسن نے اپنے نانا جان کی اس حدیث پر عمل کر کے دکھایا، خلافت چھوڑ دی، تخت و تاج چھوڑ دیا، مال و دولت سب ٹھکرا دیا، خلافت حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے دی اور ان کو بادشاہ بنا دیا، صرف اس لیے کہ مسلمانوں کے دونوں گروہ میں لڑائی نہ۔ تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی مال و دولت کی انہیں کوئی پرواہ نہ تھی، مال و دولت کا انہیں کوئی لالچ نہ تھا، دنیا تو ان کے قدموں میں آ کر گرا پڑتی رہی۔ اتنے اللہ تعالیٰ نے امام حسن اور امام حسین کو محبت سے نوازا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم بیان فرمایا، اے حبیب آپ فرما دیں لوگوں کو، قُل آپ فرما دیں، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، تم سے جو میں نے تمہیں روزہ دیا، نماز دی، زکوٰۃ دی، کلمہ پڑھایا اور تمہیں روزے معاشر مسلمان بنانے کی وجہ سے جنت نصیب کی جائے گی، لا اسألکم علیہ اجرا، تم پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی اس کا بدلہ نہیں مانگتا، کوئی تم سے اس کا صلہ اور کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر ایک چیز اپنے اہل بیت کی محبت، اپنے اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں، ان سے ایمان کا جز مانگتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر لکھنے والے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میرے عبداللہ کو قرآن کا علم عطا فرما، میرے عبداللہ کو قرآن کا علم عطا فرما، کہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور نے فرمایا، ان کے لیے دعا کی، اور سب سے پہلے قرآن کی تفسیر لکھنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام حضور سے پوچھنے لگے حضور یہ آپ کے کون سے اہل بیت ہیں جن کی محبت ہم پر لازم کر دی گئی ہے، جن سے محبت کرنا ایمان کا جز قرار دے دیا گیا ہے، یہ کون سے اہل بیت ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرتضیٰ والفاطمہ وابناہما، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب و احترام، اور ان دونوں کے شہزادے سیدنا امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت،
یہ پنج تن پاک کی محبت، یہ کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ سے یہی بیان کیا گیا ہے. یہی بیان کیا گیا ہے کہ جس نے حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کی تو اس نے گویا سرکار دو عالم سے محبت کی. جس نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ادب و احترام کیا تو اس نے یوں سمجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام کیا. فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے اسے تکلیف دی تو اس نے گویا مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے رب تعالیٰ کو تکلیف دی. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو یہ پنجتن پاک کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ بیان فرمائی. اہل بیت سے محبت کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب دنیا سے جانے لگے تو اپنی امت کو دو چیزیں دے کر گئے. اکثر یہ میں حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. جب دنیا سے جانے لگے سرکار دو عالم اپنی امت کو دو چیزیں دینے لگے. ترکت فیکم ثقلین، تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ببانگے دہل انداز میں اور ڈنکے کی چوٹ پر اعلان فرمایا. ساری دنیا کے صحابہ کے سامنے موجود ہیں. خطبہ ارشاد فرمایا ترکت فیکم ثقلین، تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک روایت میں ہے ترکت فیکم امرین، تم میں دو معاملات چھوڑے جا رہا ہوں. ثقلین کا معاملہ ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے بھاری چیزیں جس میں بوجھ ہو، وزن ہو، تو اسے کہتے ہیں ثقلین، دو بھاری چیزیں. سرکار تعالیٰ نے فرمایا ترکت فیکم ثقلین، تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. لن تدلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان کو پکڑے رکھو گے، جب تک ان سے استدلال کرتے رکھو گے، ان کی محبت دل میں جاری رکھو گے، لن تدلوا ما تمسکتم بہما، کبھی گمراہ نہ ہوگے، کبھی جو ہے وہ سیدھے راستے سے نہیں بھٹکو گے. یہ میں آپ کو ایک سوچ اور فکر دے کے جا رہا ہوں، میری بات نہیں، سرکار دو عالم کی بات ہے. چلتے چلتے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو ایک طریقہ بتایا. فرمایا ترکت فیکم ثقلین، تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تدلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان کو پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے. کتاب اللہ و اہل بیتی، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میرے اہل بیت سے محبت. دوسری حدیث مبارکہ اس سے ملتی جلتی. فرمایا ترکت فیکم امرین، تم میں دو معاملات چھوڑے جا رہا ہوں، دو بہترین کام چھوڑے جا رہا ہوں. لن تدلوا ما تمسکتم بہما، جب تک پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے. کتاب اللہ و سنت نبی، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. یعنی یہ تین چیزیں ایسی ہو گئی کہ جن کی محبت اور جن پر عمل کرنا یہ کبھی انسان کو گمراہی کے راستے پر چلنا ہی نہیں دے گا. انسان گمراہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ کون سی تین چیزیں؟ اول درجہ کتاب اللہ کا، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید. دوسرا درجہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ، سیرت مبارکہ. تیسرا درجہ کیا ہے؟ وہ تیسرا درجہ اہل بیت کرام کی محبت کا ہے. تیسرا درجہ اہل بیت کرام کی مودت کا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. من راکبہ فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، جو شخص اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ شخص نجات پا گیا. ومن تخلف عنہا غرق، اور جو شخص اس سے منہ پھیر گیا، اس سے روگردانی کر گیا، غرق، وہ شخص غرق ہو گیا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی بھی ایسے ہی تھی. جب آقا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی کہ اللہ کافروں کا کوئی شہر کوئی گھر اس دنیا میں نہ چھوڑ، یہ کافر جو ہیں ابھی مان لانے والے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حبیب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی، اے نوح کشتی بناؤ. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی بنائی. کافر مذاق اڑاتے تھے، کہیں پانی کا نام و نشان نہیں، آپ کیا مذاق کر رہے ہیں، کشتی بنا رہے ہیں. کشتی بنائیں، بنا تو رہے ہیں، چلائیں گے کس میں، مذاق کرتے تھے. تو جب کشتی بن گئی، بڑی کشتی بن گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، اے نوح چرند و پرند حیوانات اور جاندار میں سے ہر ایک جوڑا اپنی کشتی میں لے کر سوار ہو جاؤ. کشتی میں لے کر سوار ہو گئے نوح علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے بعد جو شخص اور جو جاندار، جو حیوان، چرند پرند کچھ بھی ہو، کشتی سے پیچھے رہا تو کشتی کے سوار نہ ہونے کی وجہ سے وہ غرق ہو گئے. پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے سیلاب کی وجہ سے غرق کر دیا. صرف وہ لوگ بچے، وہ حیوان، وہ جاندار، وہ لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے. صرف وہی لوگ کنارے لگے، جودی پہاڑ کے ساتھ جا کے کشتی ٹھہری، ان لوگوں کو ہی نجات کا پھل ہاتھ آیا. اس کے علاوہ جو لوگ، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان یہ کافر تھا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی اس کے پاس لے جا کر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا، لا عاصم الیوم، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے.
آج کے دن کسی کی پناہ گیری نہیں ہوگی، آج کے دن تو میری کشتی میں سوار ہو جا، اسی میں جو ہے وہ پناہ ہے، اسی میں نجات ہے۔ اس لڑکے نے کہا، اگرچہ کافر تھا، اس لڑکے نے کہا میں بڑے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہاں جو ہے وہ سیلاب کا پانی نہیں آئے گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آج کسی کی بادشاہی نہیں، آج کوئی پناہ گیر نہیں۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہیں ہوا، وہ بھی غرق ہو گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے مشابہت بیان فرمائی، مثال دے کر سمجھایا، کیونکہ مثال دے کر اگر کوئی چیز سمجھائی جاتی ہے بڑی اچھے طریقے سے ذہن میں رہتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو مثال دے کر سمجھایا، فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ من رکب فیہا نجا، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، ومن تخلف عنہا غرق، جو اس سے پیچھے رہ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ اہل بیت کی محبت یہ ایمان کا اولین جز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، ہذان ریحانتایا فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت میں میرے دو پھول ہیں۔ فمن احبہما فمن احبانی، جس نے ان دونوں سے محبت کی تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی۔ فمن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، نفرت رکھی، تو اس نے تحقیق مجھ سے نفرت رکھی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ اور امام حسین کے فرامین، امام حسین کی فضیلت تو قربان جائے کچھ پتہ نہیں چل سکتا کہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ لاکھ سجدے زمین حرم پر ہو لیکن حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ شاعر نے بڑے مزے کی بات کی، اس نے کہا لاکھ سجدے اگر کوئی سرزمین حرم پر کرے، پھر بھی اگر تیرے دل میں مصطفیٰ کی محبت اور اہل بیت و صحابہ کی محبت کا مادہ نہ پایا جائے، حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بتا دیا میرے نبی کے طویل سجدے نے، حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آقا علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آقا علیہ السلام کی پیٹھ پر سوار ہو گئے، پیٹھ پر سوار ہوئے، آقا علیہ السلام نے سجدہ ہی لمبا کر دیا۔ اندازہ لگائیں کہ سجدہ لمبا کرنا، اب میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا سجدہ لمبا کر دیں یا تھوڑا سا کسی واجب میں تاخیر کر دیں، کسی بھی واجب میں تاخیر کرے بندہ سجدہ صاحب لازم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے التحیات پڑھی، التحیات پڑھنے کے بعد آپ نے بھول کر درود شریف پڑھ دیا، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا امام نے بھول کر درود شریف پڑھ دیا، بندے پر سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے واجب میں تھوڑی سی لیٹ کر دی، واجب ادا تو کیا لیکن تھوڑا سا لیٹ کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے قرات کر رہے ہیں، نماز میں تلاوت کر رہے ہیں، آپ 3 آیت کی مقدار چپ رہے، خاموش کھڑے رہے، قرات آپ نے تلاوت شروع نہیں کی، سجدہ صاحب لازم ہو جاتا ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، میرا سوال آپ لوگوں سے، پوری دنیا اسلام سے یہ ہے کہ یہاں تو سجدہ صاحب لازم ہو رہا ہے، لیکن میرے حسین کے لیے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے ہیں، میرے حسین مصطفیٰ کی کمر پر سوار ہو جاتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ حسین کے خوش کرنے کے لیے پورا سجدہ لمبا کر رہے ہیں، وہاں پر کوئی سجدہ صاحب لازم نہیں ہو رہا۔ پیچھے صحابہ پریشان ہیں۔ جب آقا علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا، صحابہ کرام حضور سے دریافت فرما رہے ہیں، اے نبی مرتضیٰ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے اوپر وحی آ رہی تھی، آپ نے سجدہ لمبا کیوں کیا؟ تو آقا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، میرا حسین میری پشت پر سوار ہو کر کھیل رہا تھا، میں نے چاہا کہ اپنی حسین کی محبت میں اپنے سجدے کو لمبا کر دیا جائے۔ آپ اور میں سجدہ لمبا کریں تو سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے، آپ اور میں اگر کسی واجب میں تاخیر کریں تو سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے، آپ اور ہم نماز میں کوئی کوتاہی کریں تو نماز ناقص ہو جاتی ہے، ادا ہی نہیں ہوتی۔ قربان جائیں حسین کی محبت پر، حسین کے مقام و مرتبے پر، کہ اگر ان کے لیے سجدہ لمبا کیا جاتا ہے، ان کے لیے آقا علیہ السلام اپنے سجدے کو طوالت بخشتے ہیں، تو وہ عین روح نماز ہے۔ وہاں کوئی نہ سجدہ صاحب لازم آتا ہے، وہاں کوئی نماز میں نقص لازم آتا ہے، وہاں کوئی نماز میں عیب لازم آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محبت ہی حسنین کریمین ایمان کا جز ہے۔ تو جو شخص امام حسین سے محبت نہیں رکھتا، وہ یوں سمجھے کہ وہ مصطفیٰ سے محبت نہیں رکھتا۔ جس شخص کے لیے یزید کے دل میں، جس شخص کے دل میں یزید کے لیے نرم گوشہ ہے، محبت رکھتا ہے، ہلکا سا رکھتا ہے، اس کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، تو یوں سمجھیں کہ وہ امام حسین پر ظلم و ستم کرتا ہے، وہ امام حسین پر جفا کشی کرتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو فاروق ثانی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے عدل و انصاف کی وہ بنیادیں مضبوط کی ہیں حضرت عمر فاروق کے بعد کہ دنیا اسلام انہیں فاروق ثانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔
ان کے سامنے کسی شخص نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا. امیر المومنین کا مطلب ہے مومنوں کے بادشاہ، مومنوں کے امیر. کسی شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا غلطی سے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 100 کوڑے لگوائے اسے. کتنے؟ 100 کوڑے لگوائے اور فرمایا کہ تو یزید کو امیر المومنین کہہ کر امام حسین کی شہادت کا انکار کرتا ہے. تو اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کیا اپنی امت، اپنے تابعین کو اور اپنے گرویدہ کو، اپنے خلفاء کو کیا سبق دے کر جا رہے ہیں کہ سب سے پہلے آقا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ پر ایمان، حضور کی محبت کے بعد جو اولین جز ہے وہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہے. خدا کی قسم کہ آقا علیہ السلام جن کو اپنے گود میں کھلایا کرتے تھے، جن کو زبان مبارک چسوایا کرتے تھے، جب امام حسن پیدا ہوئے تو آقا علیہ السلام سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر تشریف لے گئے. غور کرنے کی بات ہے، اگر کسی شخص کے گھر کوئی مسلمان بچہ پیدا ہو، ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، کسی کے گھر مسلمان بچہ پیدا ہو، وہ کسی عالم، متقی، پرہیزگار شخص سے اس کا نام رکھوا دے تو بچے کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بچہ بڑا ہو کر نیک صالح بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نام کا بچے پر بہت فرق پڑتا ہے. اب سنیے امام حسنین کریمین کی محبت اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. خدا کی قسم آقا علیہ السلام کہ صحابی سیدنا علی المرتضیٰ، من کنت مولا فعاد علی المولا، جس کا میں مددگار ہوں اس کا حضرت علی المرتضیٰ مددگار ہے. کسی کو اس میں انکار ہی نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ اے علی، تجھ سے منافق کے سوا کوئی نفرت نہیں کرے گا، مومن کے سوا تجھ سے کوئی محبت نہیں رکھے گا. تو علی المرتضیٰ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. یہ وہی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. کیا بیان فرماتے ہیں کہ جب امام حسن پیدا ہوئے میں نے ان کا نام حرب رکھا. حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ. میں نے ان کا نام حرب رکھا تو آقا علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا ارونی ابنی ما سمیتموہا، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. یہ نہیں فرمایا اے علی مجھے اپنا بیٹا دکھاؤ. حالانکہ بیٹے امام حسن تو سیدنا علی المرتضیٰ کے تھے، حالانکہ بیٹے امام حسن تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تھے، حضور کے تو نواسے تھے. لیکن حضور نے فرمایا ارونی ابنی، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. کتنی فضیلت کی بات ہے. اندازہ لگائیں کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. امام حسن کی فضیلت پر قربان جائیں. فرما رہے ہیں ارونی ابنی، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. ما سمیتموہا، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور ہم نے اس کا نام حرب رکھا ہے. حضور نے فرمایا لا ولیکن ھذا حسن، بلکہ یہ حسن ہے. اس کا نام حرب نہیں، جنگ نہیں، بلکہ اس کا نام حسن ہے. حسن کا معنی ہوتا ہے خوبصورت. حسن کا معنی ہوتا ہے خوبصورت. حضور نے فرمایا نہیں، اس کا نام حرب نہیں بلکہ اس کا نام حسن ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور کے سامنے کسی کی کیا مجال، ہم نے اس کا نام حسن رکھ دیا. جب بعد میں امام حسین پیدا ہوئے تو میں نے اس کا نام پھر حرب رکھ دیا. پھر دوبارہ آقا علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا ارونی ابنی، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. اللہ اکبر. ما سمیتموہا، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور ہم نے اس کا نام حرب رکھا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لا ولیکن الحسین، بلکہ یہ حسین ہے. حسین کا معنی ہوتا ہے چھوٹا خوبصورت. حسن کا معنی کیا ہے؟ بڑا خوبصورت. حسین کا معنی کیا ہے؟ چھوٹا خوبصورت. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ولیکن الحسین، یہ حسین ہے. تو علی المرتضیٰ نے فرمایا بلکہ اس کا نام ہم نے حسین رکھ دیا. پھر تیسرے صاحبزادے پیدا ہوئے. یہ کوئی بیان نہیں کرتا آج، صرف 2 صاحبزادوں تک بیان کیا جاتا ہے، بلکہ ایسی بات نہیں. سیدنا علی المرتضیٰ کے بیٹے ابو بکر بھی تھے. ابو بکر ایک بیٹے کا نام تھا. سیدنا علی المرتضیٰ کے ایک بیٹے کا نام عمر تھا. سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کے ایک بیٹے کا نام عثمان تھا. سیدنا علی المرتضیٰ کے ایک بیٹے کا نام جو ہے وہ مشبر تھا. تو یہ بڑے صاحبزادے، یہ سارے صاحبزادے تھے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے. صرف ایک بیٹے کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، نہ ہمارے ذہنوں میں کبھی یہ بات آئی ہے کہ کیوں ایک بیٹے کا ذکر کیا جاتا ہے. بہرحال جب تیسری دفعہ تیسرے صاحبزادے کی ولادت ہوئی تو ان کا نام حضرت علی المرتضیٰ نے پھر حرب رکھ دیا. سرکار دو عالم پھر فرما گئے، تشریف لے گئے، فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ کیا نام رکھا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا حضور حرب نام رکھا ہے. حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ اس کا نام محسن ہے، یعنی احسان کرنے والا ہے. بلکہ اس کا نام محسن ہے، احسان کرنے والا ہے. میں نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام، یہ نبی گزرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے جن سے اللہ تعالیٰ کلام فرمایا کرتا تھا، ان کے بڑے بھائی کلیم اللہ کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام حسن، حسین اور محسن، ان کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر رکھا ہے. ان کا نام کیا تھا؟ شبر، شبیر اور مشبر ان کا نام تھا. ان کا نام میں نے حسن، حسین اور محسن رکھا ہے. تو اندازہ لگائیں کہ جن کے نام آقا علیہ السلام خود جا کر رکھیں،
نام رکھنے کے بعد جب حضرت امام حسن امام حسین 7 دن کے ہو گئے تو سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی طرف سے 2 بکروں کی قربانی کی اور پورے مدینہ میں جو ہے ان کا گوشت تقسیم کیا گیا، پورے فقراء کو پیٹ بھر کر کھلایا گیا، عقیقہ کیا گیا۔ تو اندازہ لگائیں جن صاحبزادوں کا نام میرے آقا دو جہاں تجویز فرمائیں، جن صاحبزادوں کا عقیقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود کریں اور جن کو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گود میں کھلایا کریں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ آپ اور ہم میں سے کوئی اس مقام اور مرتبے کو تجویز نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں تک امام حسین کی حدود فضیلت بیان فرمائی جہاں تک آپ کی اور میری سوچ نہیں جا سکتی، وہاں تک امام حسن اور امام حسین کا مرتبہ بیان فرمایا جہاں تک آپ کا اور میرا عقیدہ اور ارادہ نہیں جا سکتا۔ اتنی فضیلت امام حسن اور امام حسین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ آگے چلتے ہیں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا فضیلت ہے۔ صحابی بیان فرماتے ہیں خرجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم من عائشہ، حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ صدیقہ کے حجرے سے نکلے اور ہماری طرف تشریف لا رہے تھے، مرہ علی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ جو ہے وہ فاطمہ الزہرا کے حجرہ مبارک کے قریب سے گزرے۔ غور سے دلچسپ واقعہ ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ امام حسین کے شہادت کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، میں کہتا ہوں یہ سنت رسول ہے، امام حسین کی شہادت کا ذکر کر کے رونا، نوحہ کرنا نہیں، رونا، جسے محبت میں انسان روتا ہے، ہر انسان محبت میں روتا ہے، محبت فطری ہوتی ہے، انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایسی رحمت رکھی ہے کہ انسان کا جب کوئی پیارا جاتا ہے اسے دکھ اور افسوس ہوتا ہے، وہ روتا ہے، اس کی آنکھیں ایک تقاضا بشری ہوتا ہے، خود بخود اس کی آنکھیں آنسو بہانے لگ جاتی ہیں۔ تو سنیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ صدیقہ کے حجرے سے نکلے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کے پاس سے گزرتے ہیں، امام حسین کے رونے کی آواز آتی ہے۔ کیا؟ امام حسین کے رونے کی آواز آتی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارک سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ الزہرا کے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں علم تعلمی، کیا تو نہیں پتا ان بکاءہ یؤذینی، کہ امام حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اپنی صاحبزادی لختے جگر حضرت فاطمہ الزہرا کو ارشاد فرمانے تجھے نہیں پتا علم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، کہ امام حسین میرے صاحبزادے کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، تجھے نہیں پتا۔ لہذا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ اسے جلد از جلد چپ کروایا جائے کہ امام حسین جتنا روئیں گے اتنا سرکار دو عالم کو اور تکلیف ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ غم حسین میں جن لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا، جن لوگوں نے امام حسین کو تکلیف دی، ایک ہلکی سی رونے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی تکلیف ہو رہی ہے ان کو، تو جن لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا، شہادت کے درجے پر امام حسین کو تکلیف دینے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، یہ ہر بندہ جس کے پاس عقل ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب ہے، بڑے محبوب صحابی تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فرماتے ہیں میں ایک رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تھوڑا سا کام تھا، کام کے سلسلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھا، سینے سے لگا دیا، بڑی محبت کرتے تھے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے سے لگا لیا، میں نے اپنا کام پیش کیا، حضور نے مکمل کر دیا۔ دافع الوباء والقحط والمرض والالم، ہم تو کہتے ہیں نا کہ حضور جو ہیں وہ بلاؤں کو دفع کرنے والے، وباؤں کو دور کرنے والے، درد اور تکلیف کو پرے کرنے والے۔ اسامہ بن زید فرماتے ہیں ہمیں حضور کی بارگاہ میں گیا، اپنا مقصد بتایا، حضور یہ تکلیف ہے، یہ مسئلہ ہے، حضور نے دور کر دیا۔ میں نے دیکھا حضور نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، حضور کی چادر کے دونوں کناروں پہ کوئی چیز لٹک رہی ہے، جیسے کوئی چیز کپڑے کے اندر لٹکائی جائے تو پتہ چلتا ہے نا کہ انسان نے کوئی چیز اندر لٹکائی ہوئی ہے، انسان نے کوئی چیز اندر چھپائی ہوئی ہے، ابھار پیدا ہو جاتا ہے، صاف واضح ہو جاتی ہے وہ چیز۔ تو اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے حضور سے مسئلہ پیش کیا، حضور نے مسئلہ حل کر دیا۔ میں نے دیکھا حضور نے چادر لی ہوئی ہے، کوئی چیز لٹک رہی ہے، میں نے جب مسئلہ حل کیا میں نے حضور سے پوچھا حضور یہ آپ کی چادر مبارک میں کیا ہے؟ حضور نے چادر مبارک ہٹائی تو ایک طرف امام حسن لپٹے ہوئے، دوسری طرف امام حسین لپٹے ہوئے۔ خدا کی قسم یہ حسنین کریمین کی شان ہے، ایک طرف امام حسن لپٹے ہوئے، دوسری طرف امام حسین لپٹے ہوئے۔ پھر اسامہ بن زید فرماتے ہیں حضور کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا اے اسامہ میں ان سے محبت کیوں نہ کروں، یہ دنیا اور آخرت میں میرے پھول ہیں جن کو میں سونگتا ہوں اور ان کو سونگنے کی وجہ سے راحت نصیب ہوتی ہے۔
تو امام حسین کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور جن کے والد کو اللہ تعالیٰ کے حبیب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے جوانوں کے اور بڑھاپوں کے عالم اسلام کی جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا، پورا گھرانہ ہی جنت لے کر جا چکا ہے، پورے گھرانے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا مالک قرار دے دیا ہے، تو آپ سوچیں کہ ان کی کیا شان ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں آپ کے سامنے وہ بیان کر رہا ہوں کہ پتہ چل جائے کہ امت اسلام کو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی حسنین کریمین سے کتنی محبت کرتے تھے، حسنین کریمین سے کتنا لگاؤ رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں دن رات سرکار کی حدیثوں کا یاد کرتے تھے، دن رات، اور کوئی کام نہیں تھا، دن رات حضور کے فرامین، حضور کے اقوال یاد کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ امام حسین ان کی بارگاہ میں ایک دفعہ تشریف لائے تو آپ نے امام حسین سے فرمایا، اے نواسہ رسول، جہاں سرکار دو عالم آپ کو چوما کرتے تھے لہذا میری خواہش ہے میں بھی آپ کو چوموں۔ تو امام حسین نے اپنی کمر سے کپڑا اٹھایا اور ابو ہریرہ جیسے جلیل القدر صحابی، خدا کی قسم جن کو 5 سے 6 ہزار حدیثیں آپ نے روایت فرمائی اور آگے جا کر امت نے آپ سے فیض حاصل کیا، سیدنا ابو ہریرہ جن کو پڑھنے پڑھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا، جو ساری رات سارا دن، آپ فرماتے ہیں مجھے کوئی کام نہیں تھا، میں حضور کی بارگاہ میں ساری رات سارا دن حضور کی بارگاہ میں حدیثیں لیتا تھا، انہیں یاد کرتا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ رات کیسے گزر جاتی ہے، میں عشاء پڑھ کے بیٹھتا تھا، حدیثیں میرے سامنے لکھی ہوتی تھی۔ خود بیان فرماتے ہیں، یہ وہ صحابی کی میں آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں، سیدنا ابو ہریرہ، نام آپ نے سنا ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھتا تھا، ساری حدیثیں میرے سامنے لکھی ہوتی تھی، میں انہیں یاد کرتا تھا، فجر کب ہوتی تھی پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ وہ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں میں نے امام حسین کے کمر مبارک کا بوسہ لیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سرکار دو عالم بوسہ لیا کرتے تھے، وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں چوما کرتے تھے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار میں کتنی محبت تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت اطہار کے لیے اپنی محبت کتنی بیان فرما کر گئے کہ اے لوگوں، اہل بیت سے جو ہے وہ محبت کرنا عین ایمان کا جز ہے۔ اہل بیت کو جس نے تکلیف دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اس نے جو ہے وہ مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی۔ تو یہ اہل بیت کی محبت ہر انسان کے دل میں ہونی چاہیے، اہل بیت کی محبت ہر انسان کو گرویدہ رکھنا چاہیے۔ اس لیے ہمارے بڑے کہہ گئے، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اہل بیت کے شاگرد ہیں، امام مالک اہل بیت کے شاگرد، امام ابو حنیفہ جن کے طریقے پر آپ نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کے طریقے پر کرتے ہیں، یہ اہل بیت کے شاگرد ہیں۔ تو یہ اہل بیت جن اہل بیت نے، ہمارے تابعین نے، ہمارے بڑوں نے اہل بیت کے سامنے شاگردی اختیار کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جو بندہ اہل بیت کے کنارے نہیں پکڑتا، جو بندہ اہل بیت کے دامن نہیں پکڑتا، وہ بندہ کبھی مقصد میں کامیاب ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سن 9 ہجری کا واقعہ ہے، بڑا پرلطف اور خوبصورت واقعہ ہے۔ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عیسائی آئے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے عیسائی آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعوت اسلام دی، انہیں دعوت اسلام دی، ایمان قبول کر لو، اسلام قبول کر لو، ہدایت پا جاؤ گے۔ السلام علی من اتبع الہدی، اس شخص پر سلامتی ہے جس نے ہدایت کی پیروی کر لی۔ تو عیسائی آئے، انہوں نے کہا ہم پہلے اسلام قبول کر چکے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہو، لہٰذا یہ اسلام نہیں، میرے ساتھ ایمان لے آؤ، اسلام لے آؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ جب عیسائیوں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح ہمیں ایمان لانے سے جو ہے ہماری دعوت میں دعوت دیے جا رہے ہیں، تو عیسائیوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ مباہلہ کر لیں، آپ ہمارے ساتھ مباہلہ کر لیں۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرفین پر جو ہے وہ لعنت کر دی جائے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سچ پر ہیں، آپ حق پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاک کرے، اگر ہم حق پر ہیں، ہم سچ پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک کرے۔ پھر جو سچ پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نجات دے دیتا ہے، اور جو بندہ سچ کا حق پر نہیں ہوتا وہ ہلاک کر دیا جاتا ہے۔
عیسائیوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا آپ ہمارے ساتھ مباہلہ کر لیں، اگر آپ سچ پر ہیں تو آپ نجات پا جائیں گے، اگر ہم حق پر ہیں ہم نجات پا جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، صبح جو ہے وہ مباہلے کا وقت ہوا۔ اب مباہلہ کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن لوگوں کو تشریف لے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کونین کی چادر اوڑھی، اس میں سب سے آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ان کے پیچھے سیدنا علی المرتضیٰ تھے، ان کے پیچھے سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے پیچھے امام حسنین کریمین تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو اپنی چادر میں لیا۔ چادر میں لینے کے بعد آقا علیہ السلام نے دعا فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، لہذا جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت رکھ، جو ان سے نفرت کرے تو ان سے نفرت رکھ۔ یہ حضور کی دعا ہے۔ حضور لے چلے اپنے اہل بیت کو پنجتن پاک کو مباہلہ کرنے کے لیے۔ عیسائیوں نے دیکھا کہ روشن چہرے آ رہے، چمکتے چہرے آ رہے۔ عیسائیوں نے دیکھا سب سے آگے آقا مولا حضرت آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ عیسائیوں نے دیکھا پیچھے سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات مبارکہ ہے، جو کہ اگر خیبر کا علم اٹھا لیں تو مرہم جیسے کہ ٹانگیں توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ جن کے اگر ذوالفقار چمک اٹھے تو فرماتے سمتنی امی حیدرہ، کہ جن کی بہادری کا یہ عالم ہے، فرماتے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ مولا علی المرتضیٰ کی شان ہم سے سنیں، فرماتے ہیں سمتنی امی حیدرہ، کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تلوار نکالتے ہیں تو مرہب کا سر جو 70 پہلوانوں پر حاوی ہوتا ہے اس کو ایک تلوار کے ٹکڑے سے کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ علی المرتضیٰ کی شان ہے۔ اور حیدر ان کو اس لیے کہا جاتا ہے، حیدر الشیر کو کہتے ہیں، اس چیتے کو کہتے ہیں جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرتا ہے، ایک دفعہ حملہ نہیں کرتا، جو پینترے بدل بدل کے حملہ کرتا ہے اسے حیدر کہتے ہیں۔ علی المرتضیٰ کی بہادری کا یہ عالم ہے، فرماتے ہیں سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ عیسائی غور و فکر کر رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں کہ مباہلہ کرنے کن کن کو لے کر آتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پنجتن پاک کی چادر اڑی ہوئی ہے، سب سے آگے سید امام المرسلین تشریف لا رہے ہیں، اس کے پیچھے حیدر کرار تشریف لا رہے ہیں، اس کے پیچھے سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لا رہی ہیں، اس کے پیچھے امام حسنین کریمین تشریف لا رہے ہیں۔ پورا گھرانہ ہی جنت کا مالک ہے۔ خدا کی قسم عیسائیوں نے کہا محمد ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے، آپ جو چاہیں گے ہم آپ کو جزیہ ٹیکس ادا کریں گے۔ عیسائیوں کا بڑا پادری بڑا جو تھا، جو سب سے بڑا ان کا پادری تھا، اس نے جب روشن چمکتے ہوئے چہرے دیکھے اس نے کہا خدا کی قسم ان سے مباہلہ مت کرنا۔ عیسائی کو پریشان، اس نے کہا کل تک تو بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ بڑے پھنڈ مار رہا تھا، بڑے ڈھول بجا رہا تھا کہ اے محمد کے آپ آئیں اور ہمارے سامنے جو مباہلہ کریں، بڑا سینہ چوڑا کر کے تو چل رہا تھا گربان اوپر کر کے، آج کیا ہوا تو ڈر بھاگ کر ہمارے سامنے آ رہا ہے، ہماری جولی میں گھس رہا ہے، ہماری گودوں میں گھس رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو مباہلے سے کیوں ڈر رہا ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ کو ہلنے کی درخواست کریں تو اللہ تعالیٰ دنیا تباہ کر سکتا ہے۔ یہ کوئی عام چہرے نہیں ہے، یہ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، مباہلہ تو دور کی بات ہے، اگر تم نے ایک سے مباہلہ کیا پوری نسل عیسائیت، پورا روم کیسر و کسرہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ایسے روشن اور چمکدار چہرے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ امام حسنین کریمین کی ذات و بارکت تو اس سے بلند و بالا ہے، امام حسنین کریمین کی شان و بارکت تو اس سے بلند و بالا ہے۔ جو بندے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بک بک کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، انہیں ایک سوچنے کی میں دعوت دیتا ہوں کہ ان کا والد جنتی جوانوں کا سردار ہے، ان کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، خود دونوں بھائی جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر دشمنوں کو جنت میں قدم نہ رکھنے دیا آپ کیا کریں گے؟ بندہ ہوتا ہے اپنے مالک ہوتا ہے، میری چیز ہے میں آپ کو دوں یا نہ دوں، آپ کی چیز ہے آپ مجھے دیں یا نہ دیں، آپ مختار کل ہیں، آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، اپنی چیز جس کو چاہے دے دیں، جس سے چاہے لے لیں، آپ کی چیز ہے نا۔ تو جنت کے مالک ہی اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ان کو قرار دے دیا، فرمایا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، علی المرتضیٰ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو جنت پوری انہی کو آقا علیہ السلام نے دے دی۔ میں کہتا ہوں جن کے دل میں یزید کے لیے نرم گوشہ ہے، جنہوں نے امام حسین حسنین کریمین سیدہ فاطمہ الزہرا کو تکلیف دی، اگر پنجتن پاک نے جنت میں گھسنا ہی منع کر دیا تو کہاں جائیں گے؟ تو خدا کے لیے یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ باہر کنارے ہیں کہ جن کے وسیلے میں ہر بندے کو پناہ ہے، جن کے وسیلے سے، جن کے تبرکات سے ہر بندہ جو ہے وہ نجات پا سکتا ہے۔ خدا کی قسم یہ وہ واسطے، امام شافعی فرماتے ہیں لی خمسۃ اطفی بہا،
حضل وبائل حاتمہ، میرے پاس 5 ایسے واسطے موجود ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں اس لیے آپ پر آج تک کوئی تکلیف نہیں آئی۔ کسی نے پوچھا کیوں تکلیف نہیں آئی؟ کیا آپ کے پاس کوئی نسخہ ہے؟ کیا کوئی آپ کے پاس دم درود ہے؟ ہمیں بھی بتائیں۔ تو آپ نے شعر کہا، بڑے شاعر تھے امام شافعی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ امام تھے، اپنے وقت کے امام۔ تو فرماتے ہیں لی خمسۃ اطفی بہا حرزل وبائل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ۔ فرماتے ہیں میرے پاس 5 ایسے واسطے ہیں، 5 ایسی شخصیات ہیں جن کا وسیلہ پیش کر کے ہر مشکل کو، ہر کمر توڑ دینے والی مصیبت کو دور کر دیتا۔ جتنی بڑی مصیبت ہو، کمر توڑ دینے والی مصیبت ہو، سر پھاڑ دینے والی مصیبت ہو، جتنی بڑی تنگی اور پریشانی ہو، 5 واسطے ایسے ہیں کہ جتنی بڑی مصیبت ہو ان سے دور کر دیتا ہو۔ وہ 5 واسطے گنوا رہے ہیں، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ پہلی ذات آقا دو جہاں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ دوسری ذات امام الاولیاء حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ تیسری ذات مبارکہ سیدتنا حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات مبارکہ ہے۔ چوتھی اور 5ویں ذات مبارکہ حسنین کریمین کی ذات مبارکہ۔ تو امام شافعی اپنی خلفاء کو، اپنے مریدین کو، اپنے مقلدین کو ایک بڑی سوچ اور فکر دے کے جا رہے ہیں۔ امام کا یہ حال ہے، فرما رہے ہیں کہ میرے پاس 5 واسطے ہیں، کتنی بڑی پریشانی آ جائے ان 5 واسطوں سے اسے مار کے بھگا دیتا ہوں، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ تو یہ 5 واسطے ایسے ہیں، مجرب نسخہ ہے، خدا کی قسم جب بندے کو کوئی پریشانی ہو ان 5 واسطوں سے صدق کے دل سے محبت رکھ کے اگر وہ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے کی ہوئی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کے محبوب ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کو ان سے محبت تھی، مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کے حبیب یہ وہ شخصیات مبارکہ ہیں حسنین کریمین کہ آقا دو جہاں جب خطبہ دے رہے تھے جمعے کے منبر پر تو امام حسنین کریمین گرتے پڑتے آتے ہیں، ننھی عمریں ہیں، 4 سال 5 سال کی عمریں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ دے رہے ہیں، حسنین کریمین مسجد کے صحن سے آ رہے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں۔ یہ وہ آقا دو جہاں ہیں، خدا کی قسم حسنین کریمین کے لیے جمعے کا خطبہ چھوڑ سکتے ہیں۔ کتنی فضیلت ہے، جمعے کا خطبہ جن کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ آج جتنا بڑا پیر ہو، مولوی ہو، سیاستدان ہو، وزیر اعظم ہو، یہاں تک کہ امام الحرمین آ جائے، مکہ مدینے کا امام آ جائے، کوئی بھی آ جائے، جمعے کا خطبہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعے کا خطبہ یہ وہ ہے کہ جس کے اندر پورے اسلام کا نچوڑ ہے، پورے اسلام کا خلاصہ اس جمعہ مبارک کے خطبہ کے اندر ہے۔ میں کہتا ہوں سرکار دو عالم نے جس شخصیات کے لیے اگر جمعے کا خطبہ بھی چھوڑ دیا ہے تو حسنین کریمین کی ذات ہے۔ سرکار دو عالم نے جن شخصیات کے لیے اگر اپنے نماز کے سجدے کو لمبا کر دیا ہے کہ میرا حسین میری پشت پر سوار ہے، میری کمر پر سوار ہے، تو میری کمر پر سوار ہو کر کھیلتا رہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، اس کا جی بھر جائے۔ جب اس کا جی بھر جائے گا محمد مصطفیٰ سجدے سے سر اٹھا لے گا۔ جن کے لیے آقا دو جہاں جمعے کا خطبہ چھوڑ دیں، جن کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو لمبا کر دیں، جن کو آقا علیہ السلام جنت کا مالک بنا دیں، تو آپ اندازہ لگائیں، ہر بچہ اندازہ لگا سکتا ہے، بڑے تو دور کی بات ہے، ہر بچہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ حسنین کریمین کی کتنی شان ہے۔ یہ وہی امام حسین ہے کہ پھر ایسے بیٹے ہوتے ہیں کہ اپنے نانا جان کا دین بچاتے ہیں اور کربلا میں جو ہے سر قلم کرواتے ہیں۔ خدا کی قسم میدان کربلا ایک ایسی تاریخ ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ یہ شعر جس نے بھی کہا حرف بحرف سچ کہا، اس نے کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جب بھی میدان کربلا آتا ہے اس وقت تک امام حسین تو کبھی وہاں پر جنگ کرنے گئے ہی نہیں تھے۔ کوئی بندہ سمجھ سکتا ہے کہ 72 بندوں کو لے کر کوئی بندہ جنگ کرنے جاتا ہے؟ سامنے 72 آپ کے پاس 72 بندے ہوں، سامنے ہزاروں کا لشکر ہو، کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پر جنگ ہے یا سلو ہے؟ کوئی سمجھ آ سکتی ہے کہ جنگ ہے یا سلو ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں اگر 72 بندے ہوں، سامنے ہزاروں کا لشکر ہو، وہاں جنگ نہیں، وہاں پر امام حسین صلح کرنے گئے تھے۔ وہ تو سامنے والے یزید بدبخت تھا جس کے حکم پر امام حسین کو شہید کر دیا گیا، وہ تو سامنے والا عمر بن سعد بدبخت تھا، اگرچہ یہ صحابی کا بیٹا تھا لیکن اتنا بدبخت تھا جس نے امام حسین کے قتل کرنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد بھی آپ کی لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے۔
یہ تو شمر دلجوشن بڑا بدبخت تھا جس نے امام حسین کا سر قلم کیا. یہ تو وہ لوگ بدبخت تھے. امام حسین نے تو ان کے درمیان تلوار کھینچی اس وقت جب ان لوگوں نے امام حسین کے لیے کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں. امام حسین تو ان کے صلح کرنے آئے تھے. 72 بندوں کو لے کر کوئی بندہ جنگ کرنے نہیں جاتا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. سامنے ہزاروں کا لشکر موجود ہو تو جنگ کرنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ جو جنگ ہو رہی ہے دونوں طرفوں سے ہزاروں ہوں. ایک طرف 72 بندے ہوں اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر ہو تو وہاں پر جنگ نہیں ہوتی. وہاں پر سلو کرنے جا رہے تھے تو سلو کا فائدہ اٹھانے کے لیے امام حسین نے پھر آگے اپنا سر کٹا دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. پتہ چلا کہ امام حسین نواسہ سچا سید وہ ہوتا ہے تو جو نانا کے دین پر کبھی حرف آنے نہیں دے گا. خدا کی قسم یہ واقعہ کربلا وہ واقعہ ہے کہ جب روئے زمین عالم اسلام پورا عالم اسلام ساری دنیا کے مسلمان حج کرنے مکہ جا رہے تھے اور امام حسین اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے مکہ سے باہر آ رہے ہیں. یہ خدا کی قسم اگر کوئی بندہ واقعہ کربلا پڑھے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ سچی سیادت اور سچا سید اور سچا نواز رسول ہونے کا حق امام حسین نے ادا کیا. آج تو لوگ کہتے ہیں نا کہ امام حسین اگر اتنے بڑے سید تھے اتنے بڑے ولی تھے تو انہوں نے واقعہ کربلا میں شہید کیوں ہوئے. کرامت پیدا کرتے یزیدیوں کو کاٹ کے رکھ دیتے. انہوں نے کہا نا تم کہتے ہو مولا علی مشکل کشاں ہیں تو اتنے بڑے اگر سچے سید تھے نواسہ رسول تھے کرامت دکھاتے اتنے بڑے یزیدیوں کو کاٹ کے رکھ دیتے. میں نے کہا جن کے ہاتھوں میں علی اصغر شہید ہوں جن کے ہاتھوں میں علی اکبر شہید ہوں جن کے ہاتھوں میں ابو بکر بن حضرت امام حسین کے بھائی شہید ہوں عمر شہید ہوں عثمان شہید ہوں جو 72 کٹوا کر بھی نہ رو یہ کرامت سے بڑی اور کیا کرامت ہے. 72 بندے آپ کے سامنے آپ کے گھر باہر کے کاٹ کے رکھ دیے جائیں 72 بندے پھر بھی آپ کے سامنے سے آہو بکا نہ نکلے آپ کی زبان سے حرف شکوا نہ نکلے آپ کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی یہ دعا نہ نکلے اے اللہ کہ مجھے صبر اے اللہ کہ مجھے ان یزیدیوں سے پناہ دے. امام حسین نے کبھی دعا نہیں مانگی صرف اس لیے کہ صبر ہی سب سے بڑی کرامت تھی. خدا کی قسم اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ 72 کٹوا دیے جائیں خود شہید ہو جائیں 72 بندے اپنے کٹوا دیے جائے. پیچھے نہ نسل کا خوف ہے کہ میری نسل کیسے بڑھے گی. نوجوان بیٹیاں موجود ہیں امام زین العابدین موجود ہیں جن سے نسل آگے بڑھی. خدا کی قسم اتنے ننے پیدا ہوئے بچوں کو کٹوا دیا جائے انہیں شہید کر دیا جائے. میں کہتا ہوں یہ کرامت نہیں تو کیا ہے. ایک بندے کے سامنے آپ اس کے بیٹے کو ہلکا سا تھپڑ لگا دیں میں کہتا ہوں دیکھیے پھر آپ کا وجود یہاں ملتا ہے یا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنی اولاد سب سے زیادہ پیاری ہے اس کو اپنی اولاد سب سے زیادہ عزیز ہے. روئے زمین پر اس کو اپنی اولاد سب سے زیادہ محبت والی ہے. تو میں کہتا ہوں امام حسین کے سامنے پورا گھرانہ لٹ رہا ہے. امام حسین کے سامنے امام علی اصغر کا جو ہے شہید ہو رہے ہیں علی اکبر شہید ہو رہے ہیں حضرت قاسم شہید ہو رہے ہیں حضرت امام حسن کے بیٹے شہید ہو رہے ہیں اتنے آپ کے صاحبزادے شہید ہو رہے ہیں. میں کہتا ہوں اتنے شہید ہونے کے باوجود بھی دعا نہ مانگی کہ اللہ یزیدیوں کو کاٹ کے رکھ دے تو اتنا بڑا صبر یہ کرامت نہیں ہے. میں کہتا ہوں سیدنا اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. جب ان کو پیاس نے ستایا جب ان کو پیاس نے ان کو تنگ کیا تو آپ نے اپنی ایڑیاں ماری تو آب زمزم نکلا. یہی واقعہ ہے. زمزم کا مطلب ہوتا ہے رکنے والا پانی رک جا. یہ زمزم اسے زمزم اس لیے کہتے ہیں. حضرت اسماعیل کو جب پیاس نے ستایا تو آپ نے ایڑیاں زمین پر ماری. بچے تھے رونے لگے بچے نے ایڑیاں ماری زمزم نکلا. ٹھنڈا ابلتا ہوا چشمہ پانی کا نکلا صحرا میں. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ زمزم جو ہے وہ گندگی کی طرف جا رہا ہے تو آپ نے سریانی زبان میں کہا زم 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 یعنی رک جا تو وہ پانی وہی رک گیا. وہ پانی وہی رک گیا اس لیے اسے زمزم کہتے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے اگر ان کی ایڑیاں مارنے کی وجہ سے پانی نکل سکتا ہے تو نواسہ رسول کی وجہ سے پانی کیوں نہیں نکل سکتا. پانی نکل سکتا تھا. دریا دجلہ کا پانی نکل سکتا تھا. ہاتھ اٹھاتے میں کہتا ہوں یزیدیوں کے سارے یزیدیوں کی پوری گردنیں نظر نہ آتی صرف اس لیے کہ وہاں پر بتانا یہ چاہتے تھے کہ صبر ایسے ہوتا ہے. وہاں پر بتانا یہ چاہتے تھے کہ اے میرے متبعین اے مجھ سے محبت کرنے والے کہ مجھ سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک سبق اور زندہ جاوید مثال کربلا کی قائم کر دی گئی کہ سر بھی کٹا دیا تو وہ بھی سجدے میں. آج تو محبت کرنے والوں کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں امام حسین نے سر بھی کٹایا تو وہ بھی سجدے میں. اور یہ بھی کوئی من گھڑت واقعہ نہیں کہ سجدے میں ہی آپ نے سر کٹایا. بالکل ایسا ہی ہو. اور جب سر قلم سے شہید کر دیا گیا اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے.
اللہ اکبر، اتنی قرآن سے محبت ہے کہ جب زندگی میں رہے تب بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، جب اس دنیا سے گئے تب بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، اور جو پیچھے لگے پڑے ہیں ان کو نہ نماز کی فکر ہے، نہ سجدے کی فکر ہے، نہ قرآن کی فکر ہے، وہ صرف امام حسین کے متبعین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اصل متبعین تو وہ ہیں جو امام حسین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، واقعہ کربلا جب جب یاد آتا ہے، محرم الحرام کا مہینہ جب جب یاد آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر ایک تاریخ قائم کرتی ہے۔ اسلام کے اندر کعبہ کس کو پیارا نہیں ہوتا؟ 72 بندے لے جا کر سارا گھر بار لٹوا دینا اور ایک آہو بکا، ایک شکوہ نہ کرنا، یا اللہ یہ کیوں، اتنا بھی نہ کہنا، آنسو تک نہ گرنا، شکوے کا آنسو تک نہ گرنا، صرف جو ہے صرف اس پر صبر کرنا، یہ امام حسینی کی شان ہے۔ جتنے تعریفی کلمات اس پہ کہے جائیں وہ بالکل کم ہیں، جتنے تعریفی کلمات اس پہ کہے جائیں وہ بالکل کم ہیں، اس لیے کہ لاکھ سجدے ہزارے زمین حرم پر ہو، لیکن آپ لاکھوں سجدے کریں، حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بتا دیا میرے نبی کے لمبے سجدے نے، اے حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسنین کریمین سے محبت اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔